بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ میرے پیارے محب وطن پاکستانیوں، میں آپ لوگوں سے اس لیے آج مخاطب ہوں کہ میرا دل انتہائی رنجیدہ ہے۔ وہ اس لیے رنجیدہ ہے کہ گزشتہ 1.5 ہفتہ پہلے پارا چنار میں خون کی ہولی کھیلی گئی، اور اس کے بعد 26 نومبر کو ڈی چوک میں خون کی ہولی کھیلی گئی، اور بے گناہ لوگوں کو یعنی کہ بڑی ہیوی قسم کی گنوں سے شہید کر دیا گیا، بے دردی سے مار دیا گیا، اور ان کی لاشوں کو غائب کر دیا گیا۔ میرا یہ اپنی اسیسمنٹ ہے کہ کم از کم 700-800 بندہ انہوں نے شہید کر دیا ہے، اور 1,500 سے 2,000 کے قریب جو بندہ ہے وہ زخمی ہے، جس کو طاقت کے زور پر چھپایا جا رہا ہے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، یہ ہیں ہمارے محافظ جن پہ ہم پچھلے 77 سالوں سے فخر کرتے آ رہے تھے۔ میں گزشتہ 2 یا 3 سال سے اس بات پر 100% کنونسڈ ہوں، ہمارے ملک کے اندر جو بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ہماری ایجنسیوں کی ملی بھگت سے ہوتی ہے۔ یہ لوگ اپنے چند جوانوں کو شہید کروا کر ان کو شہادت کا خود ہی درجہ دے دیتے ہیں، اور ان کے آباء و اجداد تک ان کی لاشیں پہنچا دیتے ہیں، اور ان کو یہ باور کراتے ہیں کہ یہ پاکستان کی محب وطن ہونے کے ناطے یہ شہید ہو گیا ہے، لہٰذا اس کو شہید کا درجہ دیا جائے۔ حالانکہ شہید کا جو درجہ ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ کس نے کس نیت سے شہادت دی ہے، اس کو مارنے والا کون تھا، اور مرنے والے کو خود نہیں پتہ مجھے کیوں مارا گیا۔ میرے پیارے پاکستانیوں، پاکستان کے تمام علماء کرام سے میرا ایک گلہ شکوہ ہے کہ ان لوگوں نے ایک مکمل سٹینڈ نہیں لیا۔ ان لوگوں نے حکومت وقت آرمی چیف کو نہیں سمجھایا کہ جو تم کام کر رہے ہو یہ تمہارے کرنے کا نہیں ہے۔ پچھلے سن 1947 سے لے کر آج تک پاکستان میں جو پاکستان آرمی رول کر رہی ہے، یہ ہمیں بات روز روشن کی طرح عیاں ہے، اور اس میں قرآن پر حلف دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ لوگ باز نہیں آ رہے۔ یہ سویلین بالادستی کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں، یہ سویلین کو ایک ڈی گریڈ شہری سمجھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو بڑے 30 مارکہ سمجھتے ہیں، یعنی کہ ساری ذہانت و فطانت ان کے دماغ میں ہے۔ یہ ایک ایسا محکمہ ہے جس نے اپنی کریڈیبلٹی بالکل زیرو کر دی ہے۔ میں آج پاک آرمی کو جو میں دل سے اس کی عزت کرتا تھا، آج میں جوتے کی نوک پر اس کی عزت رکھتا ہوں۔ میرے نزدیک پنجاب پولیس اس سے پھر بھی بہتر ہے، لیکن پاکستان آرمی نے جو کھلواڑ کیا ہے، جن SSG کمانڈوں نے کھلواڑ کیا ہے، جنہوں نے بھی گنیں چلائی ہیں، وہ انشاءاللہ حرام کی موت مریں گے، اور ان کی اولادیں ان کو دھکے دیں گی، ان کو گھروں سے نکالیں گی، اور جہنم تو ان کی پکی ہے۔ اللہ رب العزت کسی بے گناہ انسان کو جو مارے گا اس کے لیے اللہ نے جہنم لکھ دی ہے، اور یہ سارے جہنمیوں کا ٹولہ ہے جو جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے، پریس کانفرنسیں کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو سچا ثابت کر رہا ہے۔ لیکن حقائق دیکھنے والوں نے جو آئی وٹنس تھے، وہ جو وہاں موجود تھے، ان کی آوازیں آ رہی ہیں کہ ہم پر گولی نہ چلاؤ، ہم اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر واپس چلے جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ عوام کو حقیقی آزادی دی جائے۔ یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں پر پلنے والے یہ پالتو لوگ یہ ہمارے اوپر ہی گولیاں چلا رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز، ان سب کے اوپر یہ کوسچن مارک ہے کہ انہوں نے اپنی جو جتنی بھی تنخواہیں، مراد، پینشن لی ہیں، وہ ساری کی ساری میری نظر میں حرام ہے۔ یہ حرام کھا رہے ہیں، ان کی اولادیں بھی حرام کھا رہی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کو اس دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گا، اور ان کو اتنی عبرتناک موت ملے گی جیسے پرویز مشرف کو ملی تھی کہ اس نے سسک سسک کر جان دی،
اور ان کے جنازوں میں کوئی سویلین نہیں جائے گا۔ انہوں نے ملک کو اس نہج تک پہنچا دیا ہے، یہ اپنا نیریٹو بلڈ کرنا چاہتے ہیں۔ میں پاکستانی میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور جو پرنٹ میڈیا ہے اس کو میں کھلا دکھانا چاہتا ہوں کہ شرم سے ڈوب مرو تمام بزنس مینوں جنہوں نے یہ ٹی وی چینلز بنائے ہوئے ہیں، اور جو بھی صحافی جو ان میں کام کر رہے ہیں ان تمام صحافیوں میں میری طرف سے لکھ دی لعنت۔ اگر وہ سچا بیانیہ نہیں چلا سکتے تھے تو کم از کم ٹی وی کی جاب ہی چھوڑ دیتے۔ کیوں ان کا غلط بیانیہ چلا رہے ہیں؟ کیوں عوام کا حق نہیں دیا جا رہا؟ جب عوام اپنے نمائندے کو خود منتخب کرتی ہے کیوں نہیں اس کی طرف جانے دیا جا رہا؟ جب عمران خان نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو انٹروڈیوس کرنے کا فیصلہ کیا تو سب سے زیادہ مروڑ جنرل باجوہ کو تھی۔ اس کو یہ پتہ تھا اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین ماض وجود میں آ گئی تو ہم جو یہ دھاندلی کا پلان بناتے ہیں، جو ہم سسٹم کو بند کرتے ہیں، 12 بجے کے بعد نتائج تبدیل کرتے ہیں، فارم 47 سے جیتنے والوں کو ہم آگے کرتے ہیں اور فارم 45 والوں کو ہم ہرا دیتے ہیں، اس سے ہماری یعنی کہ یہ مینیپولیشن جو ہم کرتے ہیں وہ سب کو عیاں ہو جائے گی۔ اس لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو یعنی کہ سیاست کی آڑ میں بلاول بھٹو اور نواز شریف کو آگے کر کے اس میں ترمیم نہیں ہونے دے گی تاکہ ہمارا یہ کھلواڑ سب کے سامنے نہ آ جائے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، اگر آپ لوگوں نے اپنا حق لینا ہے، اگر آپ لوگوں نے اپنی اولادوں کو حق لے کر دینا ہے، ان کے اچھے مستقبل کو سوچنا ہے، تو پھر عمران خان جب بھی کال دے آپ لوگوں نے نکلنا ہے اور سر پہ کفن باندھ کے نکلنا ہے۔ موت تو ویسے بھی آنی ہے، سسک کر بستر پہ مرنے سے بہتر ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دے دی جائے، جو قیمتی بھی ہو، جس کی کوئی ویلیو بھی ہو، اور جس کی قربانی کو سراہا بھی جائے۔ وقت تو ایک دن آنا ہی آنا ہے۔ ان ظالموں کو اللہ پاک انشاءاللہ علیحدہ کرے گا۔ ان منافقوں کا ٹھکانہ جہنم کا آخری ٹھکانہ ہے۔ جتنی بھی لیڈرشپ اس وقت برسر اقتدار ہے یہ ایک سے ایک بڑا منافق ہے۔ ان کی منافقت، ان کے چہروں سے اس کی نحوست ٹپکتی ہے جب یہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹا بیانیہ چلاتے ہیں، اور وہ تمام صحافی، لعنتی صحافی جو ان کے بیانیوں کو پروموٹ کرتے ہیں، کتنی بڑی عمر ہوگی ان صحافیوں کی، ان سے مراتیں لیتے ہوئے، ان سے کھانے کھاتے ہوئے، ہوٹلوں کی فیسلٹیز لیتے ہوئے، ملک ریاض کے پالتو بن کر جنہوں نے صحافت کی ہے، میں ان سب سے مخاطب ہوں، اور میں ان تمام یوٹیوبر سے بھی مخاطب ہوں جس میں چند ایک یوٹیوبر ایسے ہیں جو پروفیشنل اپروچ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لیکن اکثر یوٹیوبر ان کو یہی فکر ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہمارے زیادہ سے زیادہ فالوور بن جائیں، تاکہ ہم ملین میں چلے جائیں، ہماری دیہڑی لگ جائے۔ اور میرے بھائیوں، یہ دیہڑی لگانے کا وقت نہیں ہے، یہ اس ملک کی عوام کو اس کا حق دلانے کا وقت ہے۔ میں خود ٹیکسٹائل کا ورکر رہا ہوں۔ ٹیکسٹائل کے اندر 4.5 کروڑ سے 5 کروڑ تک مزدور کام کرتا ہے، ان کی اتنی حق تلفی کر رہے ہیں سرمایہ دار مل کر، جاگیردار مل کر، کہ ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے۔ اس کے بارے میں کس نے آواز اٹھانی ہے؟ اگر ایک مرد کلندر نے ریاست مدینہ کا خواب دکھلایا تھا، آج اس کو بے گناہ پابند سلاسل کیا ہوا ہے۔ میں پاکستان کی لوور جوڈیشری، سیول جج سے لے کر چیف جسٹس آف پاکستان، جتنے بھی یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب کے سب لعنتی ہیں، ان کا کردار لعنت میں ان پر بھیجتا ہوں۔ انہوں نے کبھی 100 موٹو ایکشن نہیں لیا، 600 بندہ شہید کر دیا گیا اور 1,500-2,000 کے قریب زخمی ہیں، جن کو انہوں نے اٹھا کر یا تو اجتماعی قبریں انہوں نے پہلے بنائی ہوئی تھی ان کھڈوں میں ڈمپ کر دیا ہے، چند لاشیں دکھا کر یہ دکھا دیا گیا کہ کوئی اتنا بڑا حادثہ نہیں ہوا، اور وہ جج خاموشی سے بیٹھے ہیں۔ وہ میرے ٹیکس کے پیسوں کی سیلری سے یعنی کہ انجوائے کر رہے ہیں، وہ میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے لگژریز لائف گزار رہے ہیں۔ میں نے اپنے ہوش سنبھالتے ہوئے چیف جسٹس نسیم حسن شاہ سے لے کر جسٹس یحییٰ افریدی تک جتنے بھی چیف جسٹس گزرے ہیں سب یہ ملٹری کے کمپرومائز تھے، ان کی ڈوریں کوئی اور ہلاتا تھا۔ کل قیامت کے دن ان کو یعنی کہ ان کی گردنیں پکڑی ہوں گی اور ان کے چہرے مسک ہوں گے، اور ان کی ہاتھ پیچھے باندھ کر اللہ رب العزت ان کو جہنم میں لٹکائے گا
تب ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے۔ ابھی تک کسی بھی یعنی کہ جج نے، وہ جو چیف جسٹس آف پاکستان یا افریدی جو بنا ہوا ہے، کیا تم خان ہو؟ کیا افریدی قبیلے کی تم نے ناک نہیں ڈبو دی؟ تم کیوں نہیں سو موٹو ایکشن لیتے؟ کیوں نہیں اس پر پھر تحقیقات کراتے؟ کیوں نہیں 9 مئی کا واقعہ ہے اس کی تحقیقات کراتے؟ اور عمران خان بار بار اس بات کو دہرا چکا ہے، تم کم از کم انکوائری تو کرو۔ کیا اس ملک میں رول آف لا نہیں ہے؟ کیا اس ملک کے پڑھے لکھے بچے سارے اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ آپ لوگ ان جیلوں پہ حکومت کرتے رہو گے؟ آپ لوگوں کا یہ موٹو ہے۔ جس طرح بلاول بھٹو نے تلوے چاٹے ہیں آرمی کے، اس سے بڑھ کر شہباز شریف نے تلوے چاٹے ہیں آرمی کے، اس سے بڑھ کر مریم نے تلوے چاٹے ہیں آرمی کے۔ یہ لوگ پاکستان کے، یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ریٹائر ہونے کے بعد یا ریٹائرمنٹ سے پہلے جائیں گے، لوگ ان کو لان تان کریں گے، لوگ ان کی ایسی انسلٹ کریں گے کہ انہوں نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ تو یہ ذلت انہوں نے خود کمائی ہے۔ جتنے بھی ریٹائرڈ جرنیل ہیں جو ملک سے باہر ہیں، ان کو بھی شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ ان کی اولادیں بڑھاپے میں ٹھڈے مار کر ان کو گھروں سے نکالیں گے۔ یہ مکافات عمل ہے۔ اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی ان کو دکھائے گا اور آخرت میں بھی ان کو دکھائے گا کہ ڈالروں کے عوض انہوں نے 70-80 ہزار پاکستانیوں کو شہید کر دیا۔ یہ صرف ڈالروں کے عوض انہوں نے شہید کیا ہے۔ وہ خود شہید نہ ہوتے، انہوں نے امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ میں اس بات پر 100% کنونس ہوں، جتنے بھی نشان حیدر جو دیے گئے ہیں، سوائے ایک نشان حیدر کے راشد مہناز کا، باقی سب مینیپولیٹڈ تھے اور یہ فرضی قصے کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں اور مطالعہ پاکستان میں ان کو چھاپ دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ مطالعہ پاکستان بھی ایک نئے سرے سے لکھا جائے گا، جس میں حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ بھی شائع کی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ ہم سے جو پہلے گزرنے والی اسٹیبلشمنٹ اور جو سیاسی مورے تھے وہ کس طرح اس ملک کو چلاتے رہے، کس طرح اس ملک کو دو لخت کیا، کس طرح عوام کو انہوں نے نچوڑا ہے، عوام کو غربت کی سطح تک یہ سب پہنچانے والے ہیں، یہ سب ذمہ دار ہیں۔ ان کے منہ کو حرام کا شورا لگا ہوا ہے، ان کے منہ پہ یہ ڈانس کلبوں میں ڈانس کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، ڈرنکنگ کرتے ہیں، پاکستان میں بھی کرتے ہیں اور پاکستان سے باہر بھی کرتے ہیں۔ کیا یہ لوگ تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں؟ پاکستان کا جی ڈی پی مائنس میں چلا گیا ہے۔ جو جی ڈی پی عمران خان 5.67 تک چھوڑ کے گیا تھا، وہ انہوں نے ڈبو کر رکھ دیا ہے۔ انشاءاللہ عمران خان ضرور باہر آئے گا۔ عمران خان ایک ایسا نظام حکومت متعارف کرائے گا۔ ہمیں یہ عدلیہ، یہ کمشنری نظام ناقابل قبول ہے۔ ہمیں جو نظام قابل قبول ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا متعارف کرایا ہوا نظام قبول ہے۔ وہ انشاءاللہ اسی پاکستان میں 100% امپلیمنٹ ہوگا اور پاکستان کی جوڈیشری کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ یہ جو وکلا کالے کوٹ پہنے پھرتے ہیں، روز پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، ان کے اندر ذرا تل نہیں ہے، ان کے اندر ذرا غیرت نہیں ہے کہ کوئی مہم چلا سکیں۔ یہ سب پیسوں کے پجاری ہیں، ان کو آپ پیسہ پھینکتے رہیں تو یہ پریس کانفرنس کرتے رہیں گے، جیسے آپ پیسہ ہٹا لیں گے یہ آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ یہ کوئی اپنی جانوں کا نذرانہ نہیں دے سکتے۔ انہوں نے مل کے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے۔ انشاءاللہ کالا رسول اللہ کے مطابق جنہوں نے زندگی گزاری ہوگی وہی اس پاکستان کو چلائیں گے، وہی غزوہ ہند لڑیں گے۔ اب تو منافقوں کی چھانٹی ہو رہی ہے۔ ایک طبقہ تو منافقوں کا نکلے گا، ایک طبقہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے گا اور ایک طبقہ حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر جہاد کا بیعت کرے گا۔ انہوں نے صرف جہاد پر بیعت لینی ہے کہ کون کون ہے جو طاغوتی طاقتوں کے خلاف میرے لشکر میں شامل ہو کر ان سے لڑے گا اور پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ تو ان لوگوں نے پاکستان کی عوام سے جہاد کا غلبہ مٹا دیا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ایک حدیث کے مطابق جس کا مفہوم ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگ یعنی کہ کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کو ہاتھ سے بند کرے یا زبان سے برا جانے، یا یعنی کہ اس کو زبان سے کہہ سکتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم نے دو چیزوں کو فالو کیا، زبان سے برا کہتے رہے ہیں اور دل میں برا جانتے رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی ہاتھ اور طاقت کا استعمال نہیں کیا۔ لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ حالات
ایسے آگے ہیں کہ طاقت سے ان لوگوں کو دبایا جائے گا تو یہ لوگ قابو آئیں گے۔ اور پاکستان کی جو غریب عوام جو 2 وقت کی روٹی کو سسک رہی ہے، یہ چوک چوراہوں چرستوں میں جتنے مزدور کھڑے ہیں ان کو کون مزدوری دے گا؟ یہ کتنی مائیں بہنیں بیٹیاں جو گلی گلی محلہ محلہ مانگتی پھر رہی ہیں، ان کے گھروں میں چولہا جلانے کے لیے ان کو کون فنڈ دے گا؟ یہ انشاءاللہ پاکستان حضرت عمر فاروق کے دور والا نظام متعارف ہوگا، اور اس کا کریڈٹ انشاءاللہ عمران خان کو جائے گا۔ اور اس کے بعد آنے والی شورا جو مفتی حضرات پر انشاءاللہ مشتمل ہوگی، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ مفتی حضرات شیخ الحدیث جو باعمل ہیں، وہ ان کا رول بہت عنقریب آنے والا ہے۔ اور جتنے بھی ٹاؤٹ ملا ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کو پروموٹ کرتے ہیں، میں ان سب پر لعنت بھیجتا ہوں، اور ان سب کی باتوں پر لعنت بھیجتا ہوں جنہوں نے اس غریب عوام کا ساتھ نہیں دیا، اور جنہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ 73 کے آئین میں کم از کم ایسی ترمیم کی جائے جس میں شریعت کا نظام مکمل طور پر 100% نافذ ہو۔ یہ جتنے بھی LLB کرنے والے ہیں، بار اڈلا کرنے والے ہیں، یہ سارا کا سارا یہود و نصارہ کا نظام ہے۔ یہ انشاءاللہ بہت جلد کولیپس کرنے والا ہے، اور ان قریب انشاءاللہ امام مہدی کا بھی ظہور ہوگا، اور ہم سب اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ ہم اپنی جان اسلام کے لیے تو دے سکتے ہیں، اسلام کے لیے ہمارا تن من، ہماری مال، ہمارا جان، ہمارا وقت، ہماری اولادیں سب اپنے دین کے لیے قربان ہیں۔ تو میں تمام پاکستانیوں سے کہتا ہوں، آپ ڈریں مت، دل سے خوف نکال دیں، موت نے آنا ہی آنا ہے۔ ڈر کے یعنی موت کے منہ میں چلے جائیں، یا زندہ دلی سے موت کو قبول کر لیں، یہ اللہ نے وہ وقت لکھ دیا ہے، اس وقت ہم نے مرنا ہے۔ تو کیوں نہ ہماری موت اس دین کی سربلندی کے لیے استعمال ہو جائے، کیوں نہ ہماری یہ بقیہ زندگی ہے اس دین کی سربلندی کے لیے استعمال ہو جائے۔ کل ہم بھی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا کرنے والے ہوں، صحابہ اکرام کا سامنا کرنے والے ہوں کہ ہم نے بھی کالا کالا رسول اللہ کا پرچم بلند کرنے میں کوشش کی تھی، اپنا خون پسینہ بہانے کی کوشش کی تھی، اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کی کوشش کی تھی۔ تو یا اللہ ہماری یہ کاوش قبول کر لے۔ میں تمام پاکستانیوں سے کہتا ہوں، آپ دل چھوٹا مت کریں، یہ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ بندے کا خون بہا لیں گے، لیکن جب خون بہتا ہے تو انقلاب آتا ہے۔ جب انقلاب آئے گا تو پھر تمام فرعونی طاقتوں کو بہا کر لے جائے گا، اور یہ لوگ پناہ مانگیں گے، یہ ملکوں چھپتے پھریں گے، ان کو پناہ نہیں ملے گی، اور یہ سسک کے انشاءاللہ مریں گے، اور ہماری نظروں کے سامنے مریں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کی عوام زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔